اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ جمادی الاخری کی تقریر۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ وہ لوگ جو راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے اور قیام کرتے۔ حضرات، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: وہ لوگ جو راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے اور قیام کرتے۔ حضرات، اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کی راتیں عبادت الہی میں گزرتی ہیں، کبھی سجدے کرتے اور کبھی قیام کرتے ہیں۔ رکوع کی حالت ہے تو رات ختم ہو گئی ہے، ان کے سجدے کی طوالت راتوں کی وسعتوں پر حاوی ہے۔ راتیں ختم ہو جاتی ہیں، ان کے سجدے ختم نہیں ہوتے۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، سردیوں کی لمبی لمبی راتیں ہوتی تھیں، تمام دنیا آرام سے سوتی، مگر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نور نظر اور لخت جگر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا شہزادوں کو سلا کر اللہ تعالی کی بارگاہ میں سر جھکا دیتیں۔ رات ختم ہو جاتی تھی، مگر خاتون جنت کا ابھی پہلا سجدہ بھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ سجدے سے سر اٹھا کر اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں: یا اللہ، تو نے کیسی چھوٹی چھوٹی راتیں بنا دی ہیں، تیری رات ختم ہو جاتی ہے، میرا سجدہ ختم نہیں ہوتا، ایک ایسی لمبی رات بنا۔ دعا کرتی ہیں اپنے خدا ارحم الراحمین عز و جل جل شانہ سے حضرت سیدہ فاطمہ ظاہرہ و طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ اے میرے مالک، ایک ایسی لمبی رات بنا کہ فاطمہ دل کھول کر عبادت کر لے۔ حدیث شریف حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جو کلام اللہ تعالی کا ہو اور راوی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے: یتقرب الی عبدی، اللہ تعالی فرماتا ہے: یتقرب الی عبدی بالنوافل فکنت سمعہ الذی یسمع بہ وکنت بصرہ الذی یبصر بہ وکنت یدہ التی یبطش بہا، جس کا ترجمہ یہ ہے: آدمی عبادت کے ذریعہ مجھ سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ میرے ساتھ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ میرے ساتھ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ میرے ساتھ پکڑتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر عوام و خاص کا فرق ہو جاتا ہے۔ مقبولان بارگاہ الہی ہمیشہ یاد الہی میں مصروف نظر آتے ہیں۔ ذکر الہی ہی ایک وہ دوا ہے جس سے دلوں کو تسکین حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ خود اپنے
قرآن کلام مقدس میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان اللہ خدا رحمان اور رحیم عز و جل جل شانہ کے ذکر سے ہی ہوتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عبادت فرمانا۔ آئیے میں آپ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت و ریاضت شریف کے بارے میں بتاؤں، جو صحیح بخاری شریف میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ حضور علیہ السلام کی کوئی عجیب چیز بیان کریں۔ آپ نے فرمایا حضور علیہ السلام کی ہر چیز ہی عجیب تھی۔ ایک رات تشریف لائے، ابھی تھوڑی دیر ہی میرے حجرے میں آرام کیا تو فرمایا لو اب اپنے رب کی عبادت کریں۔ یہ فرما کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کیا، یہاں تک کہ آنسو سینے مبارک تک بہتے گئے۔ پھر رکوع فرمایا، اس میں بھی اسی طرح روتے رہے، حتیٰ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے صبح کی اذان پڑھی۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اتنا روئے حالانکہ آپ معصوم ہیں، گناہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کیا میں شکر گزار نہ بنوں؟ پھر فرمایا میں ایسا کیوں نہ کرتا، حالانکہ آج ہی مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے ان فی خلق السماوات والارض۔ صحابہ کرام کی عبادت۔ آئیے میں آپ حضرات کی خدمت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عبادتوں کے بارے میں بھی بتاؤں کہ ہمارے صحابہ کرام کس طرح سے اپنے خدا کی بارگاہ میں، اپنے خدا کی یاد میں کس طرح سے عبادت و ریاضت دل لگی اور دلچسپی کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک لکڑی گری ہوئی ہے۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما جب سجدے کرتے تھے تو اس قدر لمبا رکوع کرتے کہ تمام رات رکوع میں گزر جاتی۔ جب آپ سے لڑائی ہو رہی تھی تو ایک گولا مسجد کی دیوار پر لگا، جس سے دیوار کا ایک ٹکڑا اڑا اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے حلق اور داڑھی کے درمیان سے گزرتا ہوا آگے نکل گیا، مگر آپ پر نہ کوئی پریشانی ہوئی اور نہ ہی رکوع و سجدہ کو مختصر کیا۔ ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور بیٹا جس کا نام ہاشم تھا پاس سو رہا تھا، چھت سے ایک سانپ گرا اور بچے سے لپٹ گیا۔ گھر والے سب دوڑتے ہوئے آئے اور سانپ کو مارا، مگر ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما اسی اطمینان سے نماز پڑھتے رہے۔ سلام پھیر کر فرمانے لگے کچھ شور سنائی دیا تھا، کیا بات تھی؟ بیوی نے کہا اللہ تم پر رحم کرے، بچے کی جان گئی تھی اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر غیر کی طرف توجہ کیوں کرتا؟ ذرا غور کیجئے ہمارے صحابہ کرام عبادت و ریاضت میں کتنی دلچسپی اور کتنی دل لگی اور کتنی حضور قلبی کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ آج ہماری نمازیں ہیں جو ہماری نمازوں میں دنیاوی فکر ہے، دکان کی فکر ہے اور طرح طرح کے دنیاوی خیالات کی ہمیں نماز میں فکر رہتی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں حضرت امام محمد غزالی حامد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واقعات جو نماز شریف کے تعلق سے ہیں۔ حضرت حامد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چھوٹے بھائی تھے اور آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ امام غزالی
رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی والدہ سے شکایت کی کہ اللہ نے مجھے عظیم دولت سے نوازا ہے، لوگوں کے دلوں میں احترام پیدا کیا ہے، مگر حامد میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اس سے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ والدہ نے کہا میں حامد کو سمجھاؤں گی۔ چنانچہ والدہ نے حامد غزالی کو بلا کر فرمایا بیٹا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے بھائی کو بہت بڑے علم سے مشرف فرمایا ہے، علماء زمانہ اس کے سامنے زانوئے ادب بچھاتے ہیں، بیٹا تم اس کے پیچھے نماز ادا نہیں کرتے، اس سے تمہارے بھائی کے متعلق لوگوں میں چیمی گوئیاں ہو رہی ہیں، لہٰذا آج کے بعد میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ اپنے بھائی کے پیچھے نماز ادا کیا کرو۔ حضرت حامد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا بہت اچھا، آج ہی جاؤں گا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو آج حامد غزالی پہلی صف میں موجود تھے، رکوع ہوا تو رکوع کیا، جب سجدے میں گئے تو نماز توڑی اور گھر آ گئے۔ نمازیوں نے اس پر بڑی باتیں کیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے والدہ کی خدمت میں عرض کیا اماں جان، اس سے تو بہتر یہ تھا کہ حامد نماز نہ پڑھتے، آج انہوں نے میرے پیچھے نماز شروع کی اور جب سجدہ میں گئے تو نماز توڑ کر آ گئے۔ والدہ نے فوراً حامد کو بلا کر پوچھا بیٹا تو نے ایسا کیوں کیا، یہ کیا عمل کیا، نماز توڑ کر کیوں واپس آ گیا؟ آپ نے عرض کیا جب تک یہ خدا کی نماز پڑھتے رہے میں ان کے پیچھے پڑھتا رہا، جب یہ سجدے میں گئے تو انہوں نے طلاق کے مسئلے پر غور شروع کر دیا۔ اماں جان، میں اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھنے کھڑا ہوا تھا، نہ کہ طلاق کی۔ انہوں نے طلاق سوچنا شروع کر دیا تو میں نماز چھوڑ کے گھر آ گیا ہوں۔ والدہ بھی تو غزالی کی تھی۔ فرمایا حامد تو نے اس لیے نماز توڑی کہ محمد غزالی کا خیال غیر کی طرف چلا گیا، اور تم بھی تو اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھ رہے تھے، تو نے اپنا خیال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹا کر غزالی کے دل کی طرف کیوں لگا دیا؟ جو جرم غزالی نے کیا اس کے تم خود بھی مرتکب ہوئے۔ حضرات، یہ رہا نماز کے تعلق سے بہت ہی اہم اور بہت ہی پیارا واقعہ۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی اچھا واقعہ جو مجنون کا واقعہ ہے، واقعہ مجنون۔ مجنون ایک نمازی کے آگے سے گزر گیا۔ نمازی صاحب نے نماز توڑ کر مجنون کے 2-4 تھپڑ رسید کر دیے۔ تو نے دیکھا نہیں میں نے نماز شروع کر رکھی ہے، میرے آگے سے کیوں گزرے ہو؟ مجنون نے کہا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے تمہیں نہیں دیکھا۔ نمازی نے کہا کیوں نہیں دیکھا؟ آخر مجنون نے ایک بات کہی، اس نے کہا اے نمازی، میں تو دنیا کی ایک عورت کے عشق میں اتنا مہو ہو کر جا رہا تھا کہ تجھے نہ دیکھ سکا، مگر آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر مجھے کس طرح دیکھ لیا؟ شاعر کہتا ہے عشق لیلا میں میری حالت تباہ، عشق لیلا میں میری حالت تباہ، وصل حق میں غیر پر تیری نگاہ۔ کیا اسی کو کہتے ہیں راز و نیاز، کیا اسی کو کہتے ہیں راز و نیاز، بس نمازی دیکھ لی تیری نماز۔ مجنون نے کہا ان العبد یناجی ربہ فی الصلاۃ، نمازی نماز میں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، کیا یہی تیری نماز ہے؟ ایک اور واقعہ نماز شریف کے تعلق سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پیارے آقا حضور مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک سچے صحابی رسول حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا واقعہ، جن کی یاد میں، جن کی محبت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ڈوبے ہوئے سورج کو واپس نکال دیا تو پھر سے حضرت مولا کریم رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے نماز عصر ادا کیا۔ وہ واقعہ شریف میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سورج لوٹ آیا، یہ روایت بہت مشہور ہے۔ سورج غروب ہوتا جا رہا تھا اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی رہن پر سر اقدس رکھ کر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ سورج غروب ہوتا جا رہا تھا۔ حضرت مولا علی کبھی ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھتے تھے اور کبھی حضور علیہ السلام کے مقدس چہرے کی طرف۔ کبھی خیال آتا ہے کہ بیدار کر کے نماز پڑھ لوں، پھر خیال آتا ہے کہ آقا کے آرام میں خلل آ جائے گا، کیا کروں؟ اگر جگاتا ہوں تو حضور کے آرام میں خلل آتا ہے، اور نہ جگاؤں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرض جاتا ہے۔ اور نماز بھی عصر کی ہے، جس کے متعلق قرآن کریم کا ارشاد ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی۔ وسطی درمیانی نماز سے مراد نماز عصر ہے۔ کبھی ڈوبتے ہوئے سورج کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی حضور پاک کے چہرے کی طرف۔ میاں محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پنجابی زبان میں نقشہ کھینچا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، آ گئی جان شکنجے اندر جیوں، ویلنے وچ گنا۔ آ گئی جان شکنجے اندر جیوں، ویلنے وچ گنا۔ رہنو کہو ہن رہو، محمد ہن رہوے نال نا۔ رہنو کہو ہن رہو، محمد ہن رہوے نال نا۔ جنت کی حوریں کہہ رہی تھیں، کیا کہہ رہی تھیں؟ زمیں پر عرش اعظم کے نشاں معلوم ہوتے ہیں، زمیں پر عرش اعظم کے نشاں معلوم ہوتے ہیں۔ علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے ہیں، علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے ہیں۔ آخر دل سے سوال کیا تو دل نے کہا، نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ آنکھیں بند فرمائیں اور سورج غروب ہو گیا، کھولی تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے، دیکھا کہ علی رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ما یبکیک یا علیو، اے علی تجھے کس چیز نے رلایا ہے؟ عرض کیا، حضور عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ حضور نے تو ادا کر لی تھی مگر میں نے ابھی نہیں پڑھی تھی۔ حضور علیہ السلام نے قلب اقدس میں ابھی خیال ہی کیا تھا کہ ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا۔ اسی کی منظر کشی کو دیکھتے ہوئے حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چر گیا، تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چر گیا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ حضرت مولا علی کی ایک نماز کی ادائیگی کے لیے حضور علیہ السلام نے سورج کو واپس پھرایا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ کے پڑوس میں ایک یہودی کا مکان تھا۔ دوسری رات یہودی کے لڑکے نے اپنے والد سے پوچھا، ابا جان، ہمارے ساتھ والے مکان میں رات کو ایک درخت نظر آیا کرتا تھا جو آج مجھے نظر نہیں آتا۔ باپ نے کہا، بیٹا وہ درخت نہیں تھا، مسلمانوں کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تھے جو تمام رات کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتے تھے، آج ان کا وصال ہو گیا ہے۔ حضرت بشر حافی علیہ الرحمہ، آپ راتوں کو اتنا طویل قیام فرماتے تھے کہ تھک کر گر جاتے، پاؤں پر ورم آ جاتا
اور پھٹ کر خون بہنا شروع ہو جاتا، مگر آپ اطمینان سے بات الہی میں مصروف رہتے۔ آپ کی توبہ کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ آپ توبہ کرنے سے پہلے شراب نکالنے کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ مختلف شہروں میں ان کے کئی کارخانے چلتے تھے جہاں کثرت سے شراب کشید کی جاتی تھی۔ شراب کی تجارت سے انہوں نے لاکھوں کا نفع حاصل کیا۔ شراب نوشی اور شراب خوری سے ان کے دل سے خوف خدا بالکل محو ہو چکا تھا۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے، رحمت حق بہانہ می جوید بہا نمی جوید۔ رحمت حق بہانہ می جوید بہا نمی جوید۔ ایک دن شراب کے کارخانے میں جا رہے تھے، راستے میں کاغذ کا ایک ٹکڑا دیکھا، اٹھایا اور پڑھا تو اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ دل میں خیال آیا کہ میں تو اس شان و شوکت سے رہوں کہ نوکر چاکر، محلات، کارخانے میرے تابع ہیں اور یہ پاک نام قدموں کے نیچے ہو۔ اس کاغذ کو گھر لے گیا، عطر و خوشبو لگا کر بلند مقام پر رکھ کر کہا، تیرا مقام وہ نہیں تھا، یہ ہے۔ پروردگار عالم کو یہ بات پسند آ گئی۔ وہ تو رحیم و کریم ہے۔ آدمی ایک بار کیے ہوئے وعدے وہ تو رحیم و کریم ہے۔ آدمی کے ایک بار کیے ہوئے وعدے پشیمان ہو کر آئندہ نہ کرنے کا عہد کر کے اس کی بارگاہ میں جھک جائے تو اس کے آنسوؤں کا ایک قطرہ تمام زندگی کے گناہوں کو دھو دینے کے لیے کافی ہے۔ بشر نے اللہ تعالیٰ کے نام پاک کو بلند مقام پر رکھا۔ پروردگار عالم نے فرمایا، بشر نے میرے نام کا احترام کیا ہے، اب ہم اسے شراب نہیں پینے دیں گے۔ بشر شراب خانے گیا اور جوتا اتار کر ابھی بیٹھا ہی تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ بشر نے کہا، کون ہے؟ اسے کہو یہ وقت ملاقات کا نہیں، پھر کسی وقت آنا۔ آنے والے نے کہا، بشر کو کہو میں اللہ تعالیٰ کا قاصد ہوں اور اس کا سلام لے کر آیا ہوں۔ بشر نے جب یہ سنا تو دل کی دنیا بدل گئی۔ کہنے لگا، میں نے تمام عمر نافرمانی کی اور صرف ایک کاغذ جس پر اس کا نام تھا اٹھایا اور بلند مقام پر رکھا تو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے۔ اگر عمر اس کی یاد میں گزرتی تو اس کا فضل و کرم کتنا عظیم ہوتا، یہ سوچا اور ننگے پاؤں دروازے کی طرف دوڑا۔ اللہ تعالیٰ کا وہ قاصد جو اسی علاقے کا ولی کامل تھا، اس نے بڑھ کر سینے سے لگا لیا۔ پھر بشر نے تمام شراب خانوں کو آگ لگا دی اور سچے دل سے توبہ کی۔ پروردگار عالم نے ولیوں کا شہنشاہ بنا دیا۔ پھر بشر نے ساری زندگی پاؤں میں جوتا نہیں پہنا، ننگے پاؤں رہتے تھے۔ حافی عربی زبان میں ننگے پاؤں والے کو کہتے ہیں۔ کسی نے پوچھا، آپ ننگے پاؤں کیوں رہتے ہیں، جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ آپ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کا سلام آیا تھا تو میں ننگے پاؤں بیٹھا تھا، شاید اللہ تعالیٰ کو میری وہی حالت پسند ہو۔ ایک دفعہ پھر کسی نے پوچھا، آپ جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ آپ نے فرمایا، یہ زمین اللہ تعالیٰ کا فرش ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرش پر جوتے پہن کر چلنا کس طرح مناسب ہے۔ پروردگار عالم نے بھی اس علاقے کے جانوروں کو حکم دیا کہ راستہ میں پیشاب نہ کریں، کہیں میرے بشر کا پاؤں پلید نہ ہو جائے۔ 8 سال کا بچہ، رات ڈھل چکی تھی اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب آسمان دنیا سے رحمت کی آواز آتی ہے، حل من مستغفر اغفر لہ، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کر لوں، ہے کوئی استغفار کرنے والا میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔
ڈاکٹر علامہ اقبال نے کیا اچھا ترجمہ کیا ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ و منزل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ و منزل ہی نہیں۔ میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پچھلی راتیں رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش مگن والیاں کا رن کھلا ہے دروازہ۔ ایک فارسی شاعر فرماتے ہیں، ہر کی وقت صبح دم دریا دک بیدار نیست، او محبت را چه داند لائق دیدار نیست۔ ترجمہ جس کا یہ ہے، جو صبح کے وقت اللہ کی یاد میں بیدار نہیں ہوتا، وہ دیدار کے لائق بھی نہیں، اس کی حالت تو یہ ہے، رخت را دزد برد چون پاسباں بیدار نیست۔ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ رات ڈھل چکی تھی، ایک صوفی نے سنا دور ایک آواز آ رہی تھی، کوئی زار رو رہا تھا۔ صوفی نے قریب جا کر دیکھا تو ایک بچہ جس کی عمر بمشکل 8 سال ہوگی، سر سجدے میں رکھے رو رہا تھا۔ صوفی نے اس کو پکڑ کر اٹھا دیا۔ اس بچے نے کہا، صوفی تو نے بہت ظلم کیا ہے، میرا وظیفہ ختم کر دیا، میں آبادی سے دور جنگل میں اسی لیے آ گیا تھا۔ صوفی نے کہا، میں نے تجھے اس لیے نہیں اٹھایا کہ تیرا وظیفہ ختم کر دوں، بلکہ میں تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو ایڈے درد لیونی درداں نوالیا یارا، کہ تو ایڈے درد لینی درداں نوالیا یارا، دس دکان آسان نوی اوہ بنی دلال ہمارا۔ اس بچے نے کہا، اے صوفی میں گھر بیٹھا دیکھ رہا تھا، میری والدہ نے چولہے میں آگ جلائی، اس نے بڑی بڑی لکڑیاں رکھیں مگر ان کو آگ نہ لگی، پھر میری والدہ نے ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھ دیں، پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو آگ لگی اور پھر اس کے ساتھ بڑی لکڑیاں بھی جلنے لگیں۔ صوفی، مجھے درس مل گیا، میں نے سوچا کہ جب اللہ تعالیٰ ابو لہب کو دوزخ میں بھیجے گا، ابو لہب، حامان، شداد، فرعون اور نمرود کو پھینکے گا تو کہیں یہ نہ ہو کہ ان بڑے بڑے کافروں کو نہ لگے اور اللہ تعالیٰ میرے جیسے چھوٹوں کو پکڑ کر ڈال دے۔ ذرا غور کیجئے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو وہ مشکل 8 سال کا ہے، وہ اپنے خدا ارحم الراحمین عز و جل جل شانہ سے کس طرح ڈر رہا ہے، اس کے دل میں خدا ارحم الراحمین عز و جل جل شانہ کا کس قدر خوف ہے، کس قدر سے خوف الہی ہے۔ آج ہم اپنی زندگی کو اس طرح سے گزار رہے ہیں کہ ہمارے اندر ذرہ برابر بھی خوف خدا نہیں ہے، ذرہ برابر بھی خوف الہی نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس خدا نے، جس ارحم الراحمین، جس مالک نے، جس پروردگار عالم نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اس کا ہم کھا رہے ہیں، اس کا ہم پی رہے ہیں، اس کے کرم سے ہم زندہ ہیں، تو ہمہ وقت صبح سے لے کر شام تک ہمیں اپنے دل میں، ہمیں اور آپ کو اپنے دل میں اپنے خدا ارحم الراحمین اللہ کریم عز و جل جل شانہ کا خوف الہی ہمیں ہمہ وقت اپنے دل میں بسائے رکھنا چاہیے، اپنے خدا سے ڈرتے رہنا چاہیے، اپنے خدا کے خوف سے اپنے آپ کو ڈراتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ یقیناً جو بندہ
یہ سوچ کر گناہ کرتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں تو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میں اپنے ماں باپ سے چھپ کر گناہ کروں تو میرے ماں باپ نہیں دیکھیں گے، میں ایسی جگہ پہ گناہ کرتا ہوں جہاں مجھے کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ اے نوجوان ساتھیوں اور دوستوں، میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے دوستو احباب، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، ہمارا خدا جو رحمان اور رحیم ہے، ستار ہے، جبار ہے، قہار ہے، حلیم ہے، قادر ہے، نور ہے، ازلی اور ابدی ہے، وہ اللہ ہمیں اس طرح سے دیکھتا ہے جس طرح سے ہم اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، ہمارا خدا، ہمارا ارحم الراحمین رب عز و جل جل شانہ، ہم جو سوچتے نہیں ہیں، جو ابھی سوچنے والے ہوتے ہیں، اس کو بھی ہمارا خدا جانتا ہے۔ ہم اپنے دل میں کیا سوچتے ہیں، اپنے دل میں کیا چھپاتے ہیں، ہم کیا ظاہر کرتے ہیں اور کیا ہم اپنے دل میں چھپاتے ہیں، ہمارا خدا ارحم الراحمین اسے بھی جانتا ہے۔ اس لیے دنیا میں اگر ہم کامران و کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے دل کے اندر اپنے خدا کا خوف پیدا کرنا ہوگا، اس لیے کہ خوف الہی ہی ایک ایسا خوف ہے جس سے انسان کو دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی میں کامیابی ملا کرتی ہے۔ خدا کا خوف دل میں ہونے سے انسان نیکیوں کے راستے پر ہوتا ہے، انسان برے کاموں سے بچتا ہے۔ ہر انسان کے اندر، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، ہر انسان کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ انسان ہمہ وقت اپنے دل میں یہ تصور کرے، اپنے دل میں یہ خیال کرے کہ ہمارا خدا، ہمارا ارحم الراحمین، ہمارا اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم غلط کام کریں گے، گناہ کا کام کریں گے، زنا کریں گے، بدکاری کریں گے، برے اور فحاشی کام کریں گے تو ہمارا خدا ارحم الراحمین عز و جل جل شانہ کل میدان محشر میں قیامت کے دن ہماری پکڑ کرے گا، ہم سے پوچھے گا، میرے بندے میں نے تم کو عقل دیا تھا، عقل و شعور دیا تھا، تو جانتا بھی تھا کہ یہ حرام کام ہے، یہ ناجائز کام ہے، یہ زنا ہے اور یہ برے اور فحاشی کام ہے، تو نے اس کو کیوں کیا؟ تو ذرا غور کرو مسلمانوں، ہم اپنے خدا ارحم الراحمین کو کیا منہ دکھلائیں گے؟ ہماری یہ حیثیت ہی نہیں ہے، ہماری یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے خدا کو اپنے کیے ہوئے گناہوں کا جواب دیں۔ وہ تو اللہ رحمان اور رحیم ہے، ستار ہے، جبار ہے، قہار ہے، حلیم ہے، قادر ہے، وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ اپنے اللہ جسے چاہے گا بے حساب بخش دے گا، اللہ جسے چاہے گا اس کو اس کی پکڑ کرے گا۔ خدا رحمان الرحیم عز و جل جل شانہ سے ہم کو اور آپ کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، ہمارا خدا رحمان الرحیم ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے۔ ہم کو اپنے دل میں یہ خیال پیدا کرنا ہے، ہم کو اپنے دل میں یہ سوچ اور فکر پیدا کرنی ہے کہ ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم کو ہر وقت ہمہ وقت اچھا کام کرنا چاہیے، اعمال صالحہ کرنا چاہیے، نیک کام کرنا چاہیے، اچھا کام کرنا چاہیے۔ خدا تعالیٰ عز و جل جل شانہ اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین یا ایھا الناس اعبدوا ربکم واعملوا صالحا، اے لوگوں تم اپنے رب کی عبادت کرو، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو، اچھا عمل کرو۔ حضرات، جب ہمارا خدا ہمیں نیک اور اچھا عمل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تو کیوں نہ ہم اچھا اور نیک عمل کریں؟ ہمیں تو زیادہ سے زیادہ نیک اور اچھا عمل کرنا چاہیے تاکہ ہمارا خدا، ہمارا رب، ہمارا مالک، ہمارا پالنہار، ہمارا رحمان الرحیم مالک ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ اور جب ہم سے ہمارا اللہ خوش ہو جائے گا، ہمارا رب راضی ہو جائے گا، ہمارے پیارے آقا حضور مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ الرحمن ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔